अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि नाकाबिले शनाख्त होती है। पुलिस जब उसकी शनाख्त मुकम्मल कर लेती है तो पता चलता है कि उस शख्स को कत्ल किया गया है। जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो होशरुबा इंकशाफात सामने आते हैं। एक बुजुर्ग शहरी अपने ही घर वालों के हाथों मारा गया। किस बात पे कत्ल हुआ, कातिल कौन निकला और पुलिस ने ये केस कैसे हल किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के अंदर। खुर्डियांवाला पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों सामने आई। एक ऐसी लाश एक सेब नाले से मिलती है जिसकी शायद शनाख्त भी हो पाना मुमकिन नहीं था। मामला एक तबई मौत से बढ़कर कत्ल का निकलता है और ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है। पुलिस ने इस पे पूरी पेशावराना महारत और मेहनत से काम किया और महज कुछ दिनों के अंदर ये सारा केस ब्रेक होकर सामने आ गया। क्या होशरुबा इंकशाफात आए, कत्ल होने वाला कौन था, कातिल कौन निकले और उस पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आतिफ खिची, SHO हैं थाना खुर्डियांवाला के, और ये वो ऑफिसर हैं जिनकी टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर को महज चंद दिनों के अंदर ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। डिटेल्स आतिफ भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस था और क्या पुलिस के लिए इसमें चैलेंज था, कैसे कैसे इस पे आगे कार्रवाई की गई? जी शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये मोरखा 29/3/2026 को 15 पे हमें कॉल मसूल होती है कि सेम नाला 105 रेबे के करीब उसमें एक डेड बॉडी नामालूम आदमी की पड़ी हुई है। तो जब हमें कॉल मसूल होती है तो हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और मौका पर चले जाते हैं। तो 1122 को कॉल की जाती है। 1122 वालों को बुला के नाश जो है उसको बाहर निकाला जाता है और उसकी शनाख्त के लिए एलानात वगैरह भी करवाए जाते हैं, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं होती। उसके बाद हम PFSA वालों को बुलाते हैं। PFSA टीम जो आती है वो उसके फिंगरप्रिंट ले के सेफ सिटी में भेजती है। दूसरे दिन उसके जो फिंगरप्रिंट हैं वो आ जाते हैं और उस शख्स की जो शनाख्त है वो मोहम्मद रमज़ान वाल अज़ीज़ दीन है। 72 रेबे का वो रैशी है, 65 साल इसकी तकरीबन उम्र थी, उससे होती है। जब दूसरे माजरत कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये जो इसकी शनाख्त है ये पॉसिबल हुई आपने बताया फिंगरप्रिंट से। अच्छा, जो मकतूल का गांव आप बता रहे हैं ये 72 रेबे गालबन ये हमारे थाने की जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, ये थाना बलोचनी में आता है। जहाँ डेड बॉडी मिली वो और जहाँ ये गाँव है दरमियान में डिस्टेंस तकरीबन कितना बनता है? ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इधर से बामनी वाला और 105 रेबे का। अच्छा, 10-12 किलोमीटर दूर डेड बॉडी, लेकिन क्योंकि वो हमारे खुर्डियांवाला पुलिस स्टेशन के एरिया में थी, यहाँ सारी जो है वो हमारे ज़राए आतिफ भाई ये बताते हैं कि पुलिस ने पूरा 24 घंटे पूरे फैसलाबाद में तमाम तरह के इश्तिहारात जो है वो दिए। पहले डेड बॉडी को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन की गई बाकायदा कि अगर ये किसी का कोई जानता है इसको तो वो थाना खुर्डियांवाला से रब्ता करे। उसके बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इसकी जो है वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम से लेकर फिर इसकी जो है वो सारी मुंतकली का ये सारा आपकी टीम ने जो है ये अपना फ़र्ज़ समझ के किया। जब पता चल गया कि ये शख्स जो है ये फ़लाँ जगह का रहने वाला है तो अभी कंफर्म नहीं था कि इसको मर्डर किया गया है या तबई मौत मरा है? जी बिल्कुल, हमने बहुत ज़्यादा इश्तिहारात भी दिए थे, सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर की थी, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि ये आदमी कौन है। तो इसमें हमने अपनी पुलिस की मुद्दत में भी इसकी FIR दे दी थी। तो पोस्टमार्टम उसका करवाया गया। मेरे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलजार सिपरा हैं ये इनको तफ्तीश मार्क की थी, तो इसने सारे लवाजमात भी पूरे किए। इस तरह ये सारा जो ब्लाइंड मर्डर था ये हैंडल हुआ। अच्छा आतिफ भाई, ये शख्स फिर कौन निकला? आपने बताया कि रमज़ान नाम था इसका, 72 रेबे का। कातिल कौन थे? क्या इसके कोई अपने थे, कोई बाहर थे, दुश्मनी का मामला था, लेन देन का मामला था? ये हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्टोरी है, ये इतनी बड़ी कार्रवाई है खुर्डियांवाला पुलिस की कि ये शायद फैसलाबाद पुलिस के जो है वो बड़े बड़े कारनामों में एक आती है कि एक डेड बॉडी जो नाकाबिल शनाख्त है उसे शनाख्त भी पुलिस खुद करती है, उसकी फिर तबई से उसको मर्डर भी खुद प्रूफ होता है और फिर उसके मर्डर तक भी जो है वो पुलिस महज चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ ट्रेस करती है बल्कि मुल्जिमान को भी कटहरे में ले आती है। ये ज़रा बताइएगा कि ये
कौन था, कत्ल क्यों हुआ, कौन थे कातिल इसके? जी शुएब भाई, आपको पता है जो जुर्म है ना वो अपना निशान छोड़ के जाता है। तो हमें शनाख्त उसकी जो है ना डेड बॉडी, उसके जो मुंह है उसमें थोड़ा सा कपड़ा था, जो रुमाल था वो उसके जो मुंह में वो फंसा हुआ था। इस वजह से हमारे जो अफसरान है वो भी मौका पे आए, हमने उसको चेक किया कि ये जो है ना ये इसको कत्ल किया गया। तो फिर हमने FIR दी और मज़ीद तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी किया गया। हमने कैमरा जात वगैरह भी चेक किए, उस आदमी का जो मोबाइल है CDR चेक किया गया, उनके घर गए तो उन्होंने हमें पहले उसकी जो बीवी है, उसकी जो बेटी है, उसका जो दामाद है वो मिले। उन्होंने हमें ये बताया कि ये बुज़ुर्ग पहले भी घर से चले जाते हैं, तो ये खुद ही नहर में गिर गया होगा, हमें नहीं मालूम कि इसको किसने मारा है। अच्छा, ये उन्होंने पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये पहले चले जाते हैं घर से और ये गिर गए होंगे, मतलब उन्होंने इसको हादसे का या तबई मौत का रंग देने की कोशिश की, जिसने आपको और ज़्यादा जो है वो शक में मुब्तला किया कि हो ना हो इसका खुरा यहीं कहीं नज़दीक ही निकलेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ये कहा था कि ये पहले भी घर से निकल जाते थे, 8-8 10-10 दिन आते ही नहीं थे, तो हमारा इनके साथ झगड़ा रहता था, तो ये हमें मारते भी थे और लड़ झगड़ के घर से निकल जाते थे, 10-10 दिन वापस ही नहीं आते थे। तो ये भी इस तरह ही हुआ होगा कि ये कहीं CM में गिर गया होगा, इसको मारा किसी ने नहीं है। अच्छा, जो डेड बॉडी थी जो आप जो पोस्टमार्टम करवाया गया, उसमें भी जो आपने बताया कि आपको आपके ऑफिसर्स को आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनको जो कपड़ा मिला था, क्या पहला क्लू जो पहली शक की घंटी बजती है वही थी? वरना फिर ये भी तो हो सकता है कि इंसान को सामने डेड बॉडी देख के पता चले कि जी इसका पता नहीं कॉज ऑफ डेथ क्या था। हो सकता है कोई जाते हुए टक्कर मार गया हो सकता है ये गुजर रहा हो और इसे दौरा पड़ा हो, ये गिर गया हो, कुछ भी हो सकता है। जो मर्डर की जो आपको शक पड़ी वो पहला शक वो कपड़ा था और उसके बाद फिर उनके घर वालों के जो लहतो लाल थे उसने इसको फिर आपके यकीन में बदला। हाँ जी बिल्कुल, वो जो उसके मुंह में कपड़ा उन्होंने धुंसा हुआ था, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा शक था कि ये जो है ना तिबी मौत नहीं है। बाकी फ्रांजक वालों को भी हमने जब बुलाया तो उसके ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसा ज़ख़म वगैरह नहीं था जिससे हमें पता चले कि ये इसको मारा गया है। सिर्फ जो रुमाल था और जो बाबे का साइकिल था, उस वजह से हमने ये इस केस को आगे निकाला। साइकिल की क्या स्टोरी है? ये जो हम उसके घर जब गए ना तो उन्होंने बताया कि बुज़ुर्ग जब भी घर से बाहर निकलते थे ना उस वक़्त ये साइकिल लेके चले जाते हैं और सारा दिन साइकिल पे घूमते फिरते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। जब मैं और मेरी टीम उधर गए घर में तो वो हमने देखा कि ये साइकिल उधर खड़ा है। हमने इनसे पूछा कि बाबा जो है वो साइकिल आज लेके नहीं गया, ये हमें बताएं। तो उस वक़्त जब हमने पूछा ना भाई साइकिल तो इधर खड़ा है बाबा, ये उस वक़्त उनके रंग उड़ गए। तो उस वक़्त हमें शक पड़ गया कि ये जो कत्ल है ये कार में ही है। एक गलती उनकी जो आपके माइंड में आपने दौरान तफ्तीश जो है ये क्या पुलिस का रिवायती तरीका है आतिफ भाई कि जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं चाहे वो जितना मर्जी करीबी हो मकतूल का, मरने वाले का, तो हर वक्त ये ज़हन में होता है कि किसी वक्त कोई भी ऐसा पॉइंट निकल सकता है जो हमें कातिल तक पहुंचा देगा। जी बिल्कुल, पुलिस जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ना वसी और नज़र हो के तफ्तीश करनी चाहिए और हर एंगल से तफ्तीश करनी चाहिए। आपको पता है कि अगर ये साइकिल वाला हम ना इसको ट्रेस करते या बाबे का हम बात ना करते कि साइकिल इधर है, ये वो इस तरह की बातें सवाल जो आप उन घर वालों से ना करते तो शायद हमें थोड़ा सा और वक्त ट्रेस करने में लग जाता, ज़्यादा टाइम लग जाता। जब आप को फिर मज़ीद शक हुआ गहरा, क्या निकला फिर इस केस के अंदर से? फाइनली क्या निकला? फाइनली जो ये बुज़ुर्ग थे इसकी एक बेटी है, उसने हमज़ा नाम के लड़के से पसंद की शादी कर ली थी। जब उसने शादी कर ली थी तो वो रात को जो मियाँ बीवी थे वो अपनी वालदा को मिलने आती थी लड़की। जो बुज़ुर्ग थे मोहम्मद रमज़ान वो मिलने नहीं देते थे और हर वक्त अपनी बीवी से और बच्चों से लड़ते रहते थे कि इन्होंने पसंद की शादी की है, हमारी माशरे में इज़्ज़त नहीं रही, इनको नहीं घर में आने देना। अच्छा, ये एक वालिद के तौर पे उन्होंने कहा था कि जो इसने करना था वो कर लिया, अब ये हमारे घर में ना आए, हमें मिले ना, जिसके साथ जहाँ पे है वो खुश रहे लेकिन मेरे घर में ना आए। जी बिल्कुल, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। तो जो मकतूल है उसकी बीवी, उसके बेटे, उसकी बेटी और जो उसका दामाद है, इन्होंने बाम सलाह मशवरा करके उनको पहले बुज़ुर्गों को दी हैं गोलियां नशे वाली दे के, तो फिर रात को ये गाड़ी पे आए हैं, आके तो इन्होंने उनका गला दबाया, गला दबा के तो ये उठा के कार में डाल के तीनों उसको ले गए हैं सेम नाला में, उधर इन्होंने डेड बॉडी फेंक दिए।
پھینک کے پھر آ کے واپس گھر آ گئے. اچھا، وجہ عناد عاطف بھائی یہی ہے کہ وہ شخص صرف ملنے نہیں دیتا تھا، باقی پوری فیملی ایک طرف ہو گئی کہ جی اگر ہو گئی ہے ان سے تو چلیں ان کو معاف کر دیا جائے، اور والد یہ کہتا تھا کہ جو اس نے کر لیا سو کر لیا، لیکن میں ملنے نہیں دوں گا، میرے گھر پہ نہ آئیں. باقی جو ہے کیا صرف وجہ عناد یہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی موٹیو آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے یہی موٹیو ہے کہ یہ جو بزرگ ہے یہ اس کو گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو. لیکن جو اس کی مقتول کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ اب انہوں نے شادی کر لی ہے تو ان کو گھر آنے میں دیں. اس وجہ سے ان کی نچاکی ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا قتل تک چلا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ایک باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، اور اگر وہ کچھ کہتا ہے اول تو اس بات کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا ایک فیملی کے اندر. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف کا ظاہر ہے انسانی جان لینا تو سب سے بڑا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس معاملے کو کیا سارٹ آؤٹ کسی طریقے سے کیا جا سکتا تھا قتل کے بغیر؟ جی بالکل، اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا تھا. شعور کی کمی ہے. جب ایک گھر کا سربراہ ہے اس نے ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں گھر میں آنا چاہیے میری بیوی کو اور داماد کو، تو اس کی بیوی کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے خامند کا حکم مانتی اور ان کو کہتی کہ بالکل نہیں آنا چاہیے گھر میں. کیا کہیں گے لوگوں کو جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہیں؟ ظاہر ہے آج کل جو قتل، اقدام قتل کے واقعات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اور ان کے پیچھے عاطف بھائی کہیں نہ کہیں یہی چیزیں نکلتی ہیں، کہیں غیرت کا معاملہ، کہیں لڑکی کا معاملہ، کہیں بیوی کا معاملہ، زر زان زمین جو ہے یہ اوبویسلی ہر واردات کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ نکلتے ہیں. میسج کیا دیں گے لوگوں کو اس کیس کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کیا لوگ پولیس پہ بھروسہ کر کے فوری رابطہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو؟ جی بالکل شعیب بھائی، آپ بھی میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آج کل بہت زیادہ وقوعے ہو رہے ہیں اور موسٹلی 70 سے 80% جو ہیں قاتل جو ہیں وہ گھر والے ہی نکلتے ہیں. تو میں سارے معاشرے کو یہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صبر سے، حوصلے سے کام لیں اور کسی کی جان اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے نہ لیں. جان ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ناظرین کرام، ایس ایچ او تھانہ کھرڑیاوالا سب انسپیکٹر محمد عاطف کچی ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ کیسے ایک بلائنڈ مرڈر، ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے 15 کی کال پہ، پولیس رسپونڈ کرتی ہے، ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا جاتا ہے. ابتدائی طور پر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے، لیکن جب اس ڈیڈ باڈی کی فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں، پولیس پارٹی کو ایک کپڑا، ایک رومال کا ٹکڑا اس کے منہ سے ملتا ہے جو شک میں مبتلا کرتا ہے پولیس کو کہ اس کی طبعی موت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کی گئی ہے. پولیس جو ہے وہ تشہیر کرتی ہے ہر طریقے سے، سوشل میڈیا پہ، اپنے ذرائع سے، واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ پورے علاقے میں پتہ چل جائے کہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، لیکن اس کا کوئی وارث سامنے نہیں آتا. فورنزک کو اطلاع دی جاتی ہے اور بذریعہ فنگر پرنٹ جب اس شخص کی شناخت ہوتی ہے تو تھانہ بلوچنی کا پہلا گاؤں ہے کھرڑیاوالا سے حدود ختم ہونے کے بعد پہلا گاؤں 72 ریب بامنی والا کا وہ شخص نکلتا ہے. کھرڑیاوالا پولیس اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کیس کی جب تفتیش شروع کرتی ہے تو یہ ہوش ربا انکشافات سامنے آتے ہیں کہ اس بزرگ کو جو 60+ کا ہے شاید، اسے اسی کے گھر والوں نے، اس کی بیوی نے، اس کی بیٹی نے اور اس کے داماد نے، ان لوگوں نے ایک باقاعدہ پلان کر کے اس لیے قتل کر دیا کہ اس شخص کی بیٹی نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہوئی تھی اور وہ اس بیٹی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا موقف تھا کہ جو کر لیا سو کر لیا، جاؤ اپنی زندگی گزارو لیکن میرے گھر میں نہ آؤ، اور باقی فیملی نے پوری نے ساز باز کر کے اس شخص کو قتل کیا. ناظرین کرام، اگر پولیس اس کیس پہ توجہ نہ دیتی تو شاید یہ ایک طبعی موت یا لاوارث لاش کنسیڈر کر کے فائلوں میں اور لاش کو زمین میں دفن کر دیا جاتا. کھرڑیاوالا پولیس تعریف کی مستحق ہے اور یہ ٹیم تعریف کی مستحق ہے جنہوں نے ایک ناحق قتل کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا. ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ کھرڑیاوالا کے اندر اور بات ہو رہی ہے اس کیس کی جس میں ابتدائی طور پر پولیس کو صرف ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی کی کال موصول ہوتی ہے، اور یہ کیس ایسا بڑا پنڈورا باکس کھولتا ہے جو فیصل آباد پولیس کی
کھرڈیاوالا پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ایک لاش، ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی سے کھلنے والا پینڈورا باکس کیسے قاتلوں اور پھر قاتل کون تھے اس تک پہنچتا ہے. ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود ہیں انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کھرڈیاوالا سب انسپیکٹر مار گلزار سپرا. گلزار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعات ہوئے، ڈیڈ باڈی کو کس طریقے سے پیشہ ورانہ مہارت سے ٹریٹ کیا گیا، کیا ایسا ہونے والا تھا کہ اگر پولیس اپنی پیشہ ورانہ مہارت بروئے کار نہ لاتی تو شاید یہ کیس فائلوں میں اور ڈیڈ باڈی زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے. السلام علیکم گلزار بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے ڈھیروں مبارکباد. آپ نے ایک ایسا کیس کریک کیا جو شاید ناممکن تھا. کیسے اس کو ممکن بنایا، کیسے آپ کو اطلاع ملی، کیسے آپ نے، آپ کی ٹیم نے اس پہ رسپونڈ کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی شعیب بھائی، اس طرح بات ہے کہ 29/3/2026 کو ہمیں ایک 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ 104 ریبے گبیاں والا سیم نالہ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. ہم جب موقع پہ پہنچے، ہمارے افسران بھی موقع پہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ کوئی تقریباً 60-65 سالہ ایک بزرگ آدمی تھا جس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. سب سے پہلے تو ہم نے ریسکیو 1122 کو کال کی. بڑے اچھے انداز سے ہم نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو ایز انسانی ہمدردی ہم نے باہر نکلوا کے اس کو محفوظ کیا. محفوظ کرنے کے بعد پھر ہم نے ریسکیو کے بعد ہم نے کرائم سین پہ پی ایف ایس سی ٹیم کو بلوایا. لیٹر آن ہم نے پی ایف ایس سی ٹیم کو کرائم سین پہ بلوایا. پی ایف ایس سی ٹیم جب آئی تو انہوں نے ہمیں، جب انہوں نے سرسری ملاحظہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے جسم کے اوپر تو ایسا کوئی نشان نہیں لگ رہا جس سے یہ تعین کیا جا سکے کہ یہ مرڈر ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے. اچھا سپرا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس سیم نالے سے آپ نے ڈیڈ باڈی ریکور کروائی اس میں پانی تھا، ڈیڈ باڈی ڈوبی ہوئی تھی، ہاف ڈوبی ہوئی تھی، کیا پوزیشن تھی اس کی؟ اور آپ نے بتا رہے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تشدد کیا گیا ہے یا جیسے کوئی زخم کا یا تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا. اس کی جو باڈی تھی مور دین 80% وہ ڈوبی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی جو یہ گردن تھی اس سے اوپر وہ نظر آ رہا تھا یا چیسٹ سے اوپر تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. کرائم سین جب انہوں نے ملاحظہ کیا تو اس کے اندر جو ہمیں ایک سسپیکٹ ملا نا، وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کے اندر ایک رومال جو تھا وہ ٹھونسا ہوا تھا منہ کے اندر. جی یس پلیز. جس کے بعد ہمیں پھر شک گزرا کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں، یہ مرڈر ہو سکتا ہے. صرف ایک کلو نے آپ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجائی کہ منہ میں کپڑا ہے سو یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہو سکتی. یس پلیز. ہم جب وہ کرائم سین والے آئے تھے تو ہم اس کو بڑا باریک بینی سے اس کو ہم بھی چیک کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اس کو کینچی سے اس کو کھینچا تو ہمیں پھر فیل ہوا کہ یہ ایسے نہیں کہ خود سے آ گیا اس کے منہ میں، یہ تو ایسے جیسے اس کو دبا کے ٹھونسا گیا رومال. اس کو ہم نے پھر اچھا یہ ابھی وہیں کی بات ہے جب آپ نے پی ایف ایس سے جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کو کال کیا، انہوں نے آ کے جو ہے، ظاہر ہے جب کرائم سین کو آپ ریزرو کر رہے ہیں، جب شواہد اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پہلی گھنٹی آپ کے دماغ میں خطرے کی یہ بجی کہ جب انہوں نے اس کے منہ سے کوئی کپڑا یا رومال جو ہے وہ کھینچ کے نکالا، پہلا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ نہیں یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اس کے بعد باقی فارمیلٹیز آپ نے اپنی نگرانی میں پوری کروائیں، جیسے اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے اسپتال میں، اس کی فارمیلٹی، اس آئیڈینٹیفیکیشن کا سب سے مشکل پروسیس تھا، یہ سب بتائیے گا کیسے کیا؟ جی بالکل جی. ادھر ہم یہ جو تھانہ والے تھے وہ بھی تھے، ہمارے افسران بالا بھی موقع پہ پہنچ گئے تھے. جناب ایس پی صاحب جڑا والا، جناب ڈی ایس پی صاحب سرکل جو ہمارے کھوڑیاں والے ہیں، ان کی زیر نگرانی، ان کی ہدایات پہ پھر میں نے وہ جو اس کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ لفٹ کروائے. فنگر پرنٹس کو میں لے کے فوری طور سیف سٹیز گیا جہاں سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. ہم ایک طرف تو ہم یہ پروسیجر کر رہے تھے کہ اس کو مارچری میں اس کا یہ کروائیں، پوسٹ مارٹم کروائیں یا اس کی امانتاً جو ہے نعش ہے اس کو دفنا دیا جائے. اور دوسری جانب میں یہ ایفرٹ کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ کامیابی ملی اس کیس میں. جو سب سے بڑی لیڈ تھی وہ یہ ملی کہ نادرا سے ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن موصول ہوئی. اس کا میں نے سی این آئی سی ورسز حاصل کیے. تو اس کی جو پہچان تھی وہ محمد رمضان ولد عزیز دین سکنہ 72 52 والا سی. اس کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا. جب ان کو اس کی جا کے نعش دکھائی، پکچر دکھائی، تو اس کے جو بھائی تھے، اس کے گھر والے تھے، انہوں نے اس کو پہچان لیا. انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ ہمارا ہی جو ہے وہ ہمارا فیملی ممبر ہے. یہاں سے آپ کا اصل کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے،
آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت، اپنی حلف سے وفاداری، اپنی یونیفارم کا تقدس پورا رکھتے ہوئے اپنی تمام تر ایفرٹ پٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے پہچان ہو جائے، نہ اس کو لاوارث سمجھتے ہوئے تدفین اس کی کرنی پڑے. ایک طرف آپ اس کے انتظامات بھی پورے کر لیتے ہیں، دوسری جانب آپ اس کے فنگر پرنٹس کے تھرو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، گھر والے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ادھر آئیڈینٹیفیکیشن کروائی تو مجھے شک گزرا، جو اس کی بیوی تھی، اس کا بیٹا تھا، ان سے جب میں نے بات چیت کی تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے. تو میں نے پھر یہ تو ہم نے سوچ لیا تھا کہ ادھر گڑبڑ ضرور ہے، لیکن ہم نے اس کی تدفین تک یا اس کے جو باقی رسومات ہیں تب تک ہم اپنے طور یہ میٹر کو پروو کرتے رہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. فردر ہم نے ان کے جو سی ڈی آرز تھے، ٹیکنیکل وسائل تھے، ان سے ہیومن ریسورسز تھے، ان سے میں اپنی ایفرٹ کرتا رہا. سیف سٹی سے اس کے علاوہ جو ہمارے کیمراز ہیں ادھر لوکیلٹی میں لگے ہوتے ہیں گاؤں میں، کیمراز کی مدد سے بھی ہم نے کوشش کی. یہ گلزار بھائی، یہ کہنے میں سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ جی تدفین ہے، ظاہر ہے نیکسٹ ڈے وہ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. 2 یا 3 دن ہوتے ہیں ٹوٹل. اس 3 دن میں ایک پولیس آفیسر ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کبھی کیمراز چیک کر رہا ہے، کبھی وہ سی ڈی آرز. ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو سی ڈی آر ہو سکتا ہے یہی لگے کہ سی ڈی آر نکلوائی اور پتہ چل گیا، لیکن وہ موٹے 500 1,000 2,000 پیجز کا پلندہ ہائی لائٹر لے کے اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس ٹائم پہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ، اس ٹائم پہ اس کی یہ لوکیشن، یہ ایسا کام ہے جو آپ کی راتوں کی نیند، آپ کی بھوک، آپ کا سکون، ہر چیز چھین لیتا ہے. 2 سے 3 دن کے اندر اندر جب تک اس کی وہ تدفین کا پروسیس ہوتا رہا، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ادھر گھر پہ موجود رہے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی ٹیم یا آپ جو ہے وہ نہیں بیٹھے، آپ پیرالل میں اپنا ٹیکنیکل کام کرتے رہے. بالکل ایسے ہی ہم اپنا کام کرتے رہے. جب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارے سسپیکٹ ہیں یہی بندے ہو سکتے ہیں، تب ہم نے ان کو حراست میں لیا، ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے پھر یہ انکشاف کیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا. اپنے ہی گھر والوں نے، اپنی ہی بیگم، اپنی ہی بیٹی، اپنا داماد، اپنا بیٹا. یہ کلپریٹس ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، بزرگ ہے، سینئر سٹیزن ہے، ایسی کیا وجہ بنی گلزار بھائی کہ ایک شخص کو 12-13 کلومیٹر دور مرڈر کرنے کے بعد اتنی دور جا کے ان کو ڈیڈ باڈی کو ڈمپ کرنا پڑا؟ اس کی جو وجہ تھی وہ میری یہ تھی کہ اس جو متوفی ہے اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا طیبہ. وہ ادھر ایک کھوڑیاں والا میں کہیں کام کرتی تھی. ادھر ایک حمزہ نامی لڑکا ہے، اس سے اس کی دوستی ہو گئی. فردر انہوں نے پسند کی شادی بھی کر لی. شادی کرنے پہ وہ جو متوفی ہے محمد رمضان، اس کو اعتراض تھا. وہ اس کو بالکل بھی لائک نہیں کر رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں نہ آئے. جب یہ سچویشن بنی تو متوفی کی جو بیوی ہے شاہدہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھی. پھر انہوں نے تمام لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم اس کو اب راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا آنا جانا یا جو باقی چیزیں ہیں وہ ہماری ایزی ہو سکیں. اچھا، یہ ہماری سوسائٹی کی ڈارکر سائیڈ ہے، بہت تاریک پہلو ہے کہ گھر کا سربراہ ہے، ظاہر ہے وہ بیٹی ہے، ہم اس کو غیرت کے آنر کے معاملے میں لے لیتے ہیں کہ جی ہماری غیرت پہ وار ہوا ہے، میری بیٹی نے بھاگ کے یا پسند سے یا کورٹ میرج کی ہے، چلیں اس نے جو کر لیا سو کر لیا. وہ پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دفع کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب وہ اس کا یہ موقف تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، میرے گھر میں نہ آئے، میری طرف سے معافی تلافی کوئی نہیں ہے، جو کر لیا سو کر لیا، لیکن میرے سامنے نہ آئے. یا پھر وہ در پہ تھا کہ میں نے ان کو نقصان پہنچانا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی کہ وہ بیچارہ اس بات پہ تھا کہ نقصان پہنچاؤں. جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا جو ادھر ہم نے عام جو ریسرچ کی ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ اس کو لائک نہیں کر رہا تھا. وہ اس چیز پہ تھا کہ چلو جو ہو گیا یہ ہمارے گھر میں نہ آئے. اب سامنے آئیں گے تو تکلیف ہوگی. وہ کہتا تھا کہ جو کر لیا سو کر لیا، اب اپنے زندگی گزارو، میرے سامنے نہ آؤ. کیا اس بات کو لے کے پوری فیملی ایک طرف ہوگی اور گھر کا سربراہ ایک طرف ہو گیا؟ جی بالکل جی، بس شعور کی کمی ہے. بندے جو ہیں یہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور انہوں نے یہ انتہائی سنگین اقدام اٹھایا. اس کے بعد کیا انہوں نے پھر کیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویل پلانڈ انہوں نے پلان کر کے مرڈر کیا، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس کو کہتے ہیں جی وہ جی اچانک غصہ آ گیا تھے بندہ مار دیتا؟ کیا تھا یہ؟ نہیں، بالکل بھی اچانک نہیں کہہ سکتے. اس میں پلانٹ تھا باقاعدہ. وقوع سے 3 سے 4 دن پہلے یہ حمزہ نے گولیاں لی ہیں نشہ دینے والی، بے ہوش کرنے والی. اس نے شاہدہ کو دی ہیں. اس نے پھر جا کے اس کو کھانے والی چیز میں ملا کے دی ہیں. وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد یہ گاڑی میں گئے ہیں. گاڑی میں جا کے میاں بیوی گئے ہیں، یہ دونوں جنہوں نے پسند کی شادی کی تھی. ادھر سے جب گئے تو ادھر ماں بیٹا تھے. اچھا، یہ میاں بیوی جنہوں نے پسند کی شادی کی ہے، یہ
اپنے لڑکا جو ہے اپنے سسرال یعنی لڑکی کے والدین کے گھر جاتا ہے جہاں پہ ان کی سہولت کاری مکمل سہولت کاری کرتی ہے جو متوفی ہے مقتول ہے اس کی بیگم یعنی کہ لڑکی کی ماں. بالکل جیسی وہ سہولت کاری نہیں کرتی, وہ بلکہ مین کردار ادا کرتی. اچھا وہ باقاعدہ پلان کر کے سارا کچھ کرتی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور اس کا جو بیٹا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ 4 لوگ ہوتے ہیں, یہ پھر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, باندھ کے اس کا جو سانس ہے وہ بند کرتے ہیں پہلے. اچھا اس میں چاروں کردار جو ہیں یہ قتل میں برابر کے شریک ہیں. بالکل برابر کے شریک ہیں. اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف جو ہے وہ دور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر قریب ہوگا پڑا ہوگا تو جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. ہاں جی بالکل جی, انہوں نے پھر اس کو سیم میں پھینکا تاکہ یہ ڈوب جائے, اس کی پتہ ہی نہ چلے. اچھا گلزار بھائی, یہ آپ کی ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے. آپ نے اتنی دور سے ڈیڈ باڈی کو, کیونکہ ہم اس چیز کے وٹنس ہیں, ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آپ کی ٹیم نے بہت ہائپ کریٹ کی, اس کی باقاعدہ تصویریں جاری کی کہ اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو وہ پولیس سے کانٹیکٹ کرے. آپ نے اپنے طور پہ ہر جو طریقہ کار تھا اسے بروئے کار لائے, لیکن میرا خیال میں لیگل انفارمیشن آپ کو کہیں سے نہیں ملی. آپ کو صرف آپ کے جو بایو میٹرک انگوٹھے تھے وہ تھرو نادرا, تھرو جو ہے سیف سٹی, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ گھر تک پہنچایا. کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس نے ٹریگر کیا کہ ہو نہ ہو یہ کھرا گھر میں ہے؟ یہی تھا کہ جب ہم ادھر ان کے گھر گئے تو جب ہم نے ان سے یہ چیزیں پوچھیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ بابا گھر میں نہیں ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں تھیں, کچھ ایسے ان کے جوابات تھے ہمارے سوالوں کو جو ہمیں مطمئن نہ کر سکے. جب ہمیں شک گزرا تو فردر ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اپنے طور سے, ٹیکنیکل وسائل سے ادھر سے پوچھ گچھ کی. پھر شک کی بنا پہ ہم نے لوگوں کو حراست میں لیا, اس کی بیوی کو, اس کے بیٹے کو, اس کے داماد کو, اس کی بیٹی کو. تو انہوں نے پھر ادھر ہمارے ہاں مان لیا. اور اپنی طرف سے انہوں نے پولیس پارٹی کو, آپ کی ٹیم کو گمراہ کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے کہ نہیں جی ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. بالکل جی, انہوں نے پوری کوشش کی. جب ہم ادھر سے پوچھتے تھے تو یہ کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کہ جی یہ تو کافی عرصے سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. اچھا وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں گھر؟ ہاں بالکل کہتے تھے ہمیں. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر مار گلزار سپرا انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کھرڈیا والا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ فیصل آباد میں تھانہ کھرڈیا والا کی ایک بہت بڑی کارروائی اس طریقے سے سامنے آتی ہے کہ پولیس کو ایک ڈیڈ باڈی سیم نالے میں اس کی کال موصول ہوتی ہے. پولیس پہنچتی ہے, پولیس ریسکیو اداروں کو کال کرتی ہے, ڈیڈ باڈی کو ریکور کر کے اسپتال پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے. اور یہاں پہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو اس کی تشہیر باقاعدہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ باڈی ان آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے. مار گلزار سپرا انچارج انویسٹیگیشن ہے, یہ اپنی تمام لیگل فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے بذات خود اپنے حلف سے وفاداری کرتے ہوئے اس کا سر درد باقاعدہ جسے کہتے ہیں پین لیتے ہیں اور اس کے فنگر پرنٹس کو لے کے اداروں میں جاتے ہیں جس کے ذریعے بالآخر اس کی شناخت ہوتی ہے. جب اس مقتول کے گھر پہنچتے ہیں تو انہیں دوران تفتیش, دوران سوال جواب جو ہے وہ گھر والے سیٹسفائی نہیں کر پاتے. انہیں شک گزرتا ہے کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے اور اس قتل کا, اس موت کا کھرا یقیناً اسی گھر میں نکلے گا. اور یہ مار گلزار SHO کھرڈیا والا, یہ لوگ یہ ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, لمحہ بلمحہ اپنے سینئرز کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور محض چند گھنٹوں کے اندر, چند دنوں کے اندر اس پورے نیکسس کو جو ہے وہ بریک کرتے ہیں. ایک پورا سیکوینس سامنے آتا ہے کہ یہ شخص جو مقتول ہے اس کی بیٹی نے بھاگ کے اپنی پسند سے شادی کی تھی. مقتول کا یہ موقف تھا کہ اب اس نے جو کر لیا میرے سامنے نہ آئے, لیکن مقتول کی بیوی, اس کی بیٹی جس نے شادی کی تھی, داماد, یہ سارے گھر والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور پلان کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں. ناظرین کرام, بہت بڑی کارروائی ہے تھانہ کھرڈیا والا کی. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کرام, فیصل آباد میں تھانہ کھرڈیا والا کی حدود میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جو پولیس کے لیے پہلے ایک چیلنج تھا, ایک بلائنڈ مرڈر تھا, اور جب پولیس نے اسے کریک کیا, انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بدقسمتی سے اپنا ہی پورا گھر قاتل نکلا اور ایک سینئر سٹیزن یعنی 60-65 سالہ بزرگ شخص اس بات پہ بھیڑ چڑھ گیا کہ وہ خاندان میں کچھ روایات کو
बरकरार रखना चाहता था, कायम रखना चाहता था, या उसकी ख्वाहिश थी कि जो मैंने फ़ैसला किया है पूरा ख़ानदान उस फ़ैसले को एक्नॉलेज करे और उस पर अमल करे। उसकी बेटी ने मर्ज़ी से शादी की, घर से भाग गई और उस शख्स ने उस बेटी को माफ़ करते हुए शर्त ये रखी थी कि तुम मेरे घर की दहलीज़ पे नहीं आओगी। इसी बात को लेकर उसी बुज़ुर्ग की बेगम, बेटी और दामाद ने प्लान करते हुए उस शख्स को कत्ल किया। नाज़रीन इकराम, ये माइंडसेट क्या है, इसके पीछे क्या क्या सोच कार फरमा होती है, हम सोसाइटी में रहते हुए इन चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन फैसलाबाद में मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मिसेस समरीन अफजल के साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि आखिर इस तरह के वाक़यात पेश आने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या ऐसे अनासर कार फरमा हैं कि ऐसे वाक़यात में कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, स्टोरी आपने सुन ली, ये इस तरह का माइंडसेट है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी सोसाइटी को कैसे दीमक की तरह ये चीज़ें खाई जा रही हैं, और ऐसे वाक़यात पहले कभी कभार होते थे, अब हम हर एक माह के अंदर 3 से 4 वाक़यात सिर्फ फैसलाबाद में ऐसे रिपोर्ट करते हैं। हमारी नफ्सियात जो है इस मामले में क्या कहती है, क्या इसके मुहर्रिकात क्या है? देखें, ये तो अफसोसनाक वाक़यात हैं और रिपोर्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली ओवरऑल अगर इस तरह से बढ़ रही है चीज़, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीडिया का रोल ये है कि हम वॉइस रेज़ करें और लोगों में उनको सेंसिटाइज़ करें कि ये वाली चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो इसके ऊपर अगर जब भी बात की जाती है इन एनी केस, ठीक है, तो हम अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ये एक चीज़ एक गलत बिहेवियर है और इसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक एलिमेंट है साइकोलॉजिकली, अगर हम लोग देखें तो इसमें सिर्फ ये है कि साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सोशली तो चलें आप ये कहें कि मोरालिटी और बाकी चीज़ों में कवर होता है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। आप ये कहें कि कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आप ये कहें कि एब्यूज़ पास्ट में रहा हुआ होता है, कुछ ना कुछ आप ये कहें कि बैड इवेंट्स होते हैं जो इंसान की शख्सियत पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं और वो उसको उस तरह से फॉर्म करते चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी है कि अगर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंसान का बिहेवियर भी समटाइम्स ये है कि आप कॉपी करते हैं, आप इर्द गिर्द देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। जिस तरह से अगर हम इसी स्टोरी को और एलिमेंट को लेते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत दफ़ा हमने भी इस तरह से, अब ऑब्वियसली ज़िंदगी के साथ एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और आप जब सोशल सेक्टर में वर्किंग कर रहे होते हैं, कम्युनिटी में सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों का रवैया इस तरह से ही है कि कोई बात नहीं, अगर हम फर्स्ट स्टेप पे गलत काम करेंगे तो अल्टीमेटली चूँकि एक इमोशनल बॉन्ड होता है, पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्टेंस दे के कुछ अरसे में जो है उसके ऊपर हमें वो पॉजिटिविटी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और यूजुअली कई दफ़ा हमने देखा भी है कि ओवर द ईयर कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो भी जाती हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं पे अगर सेटल डाउन हो सकती हूँ तो चीज़ों को सेटल डाउन एज ए ह्यूमन बिहेवियर देखते हुए, उसके डायनेमिक्स को देखते हुए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को दरगुजर करते हुए नॉर्मलाइज करके ज़िंदगी को आगे लेके चलना चाहिए। और उसके अंदर भी बहुत सारे रिलीजियस, सोशल, मॉरल फैक्टर्स हैं, और ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम एक पर्सनल वैल्यूज़ और एक कल्चरल इन्फ्लुएंस में भी होते हैं। तो जब कई दफ़ा बहुत इर्द गिर्द इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स हो रहे होते हैं तो लोग आप ये कहें कि जब ऑब्ज़र्व करते हैं इस तरह की चीज़ों के, तो उस तरह की एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है कि इसको ऑप्ट किया जा सकता है, और वो रीइंफोर्सिंग भी होते हैं। उसके जब पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं तो फिर भी इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट किया जा सकता है। मैडम, कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस केस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, आईओ से मिला, मैं उस एरिया में गया, लोगों से मिला, इंटरेक्शन हुआ। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि अगर ये शख्स जिसने अपनी फैमिली के ऊपर जो है ये ऑर्डर पास किया हुआ था कि मैंने अपनी बाकी बेटियां हैं मेरी, मैंने सोसाइटी में सर्वाइव करना है, मुझे लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब क्या समझते हैं कि जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हिजरत कहते हैं, जिसे हम अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना कहते हैं, अगर ये फैमिली वहाँ से मूव करके किसी सराउंडिंग में चली जाती जहाँ पे उनके पुराने जानने वाले नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि ये इस शख्स के दिमाग पे जो सवार था कि मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है, मेरी मुआशरे में इज़्ज़त नहीं रही, तो ऐसे जगह या जो एटमॉस्फेयर है उसे चेंज करने से इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज लाया जा सकता है? देखें, एटमॉस्फेयर को चेंज करने से चेंज तो लाया जा सकता था, लेकिन देखें एज ए इंडिविजुअल अगर हम एज ए कलेक्टिव देखें तो फैमिली एक यूनिट होती है, फैमिली की कुछ डायनेमिक्स हैं,
ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یوزلی آپ کو پتہ ہے مین بریڈ ارنر جو ہے میل پرسن، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. فرام دیٹ پرسپیکٹیو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو شاید وہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ ان کے دیکھنے کا اینگل ایک الگ طریقے سے ہوگا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم دوسری سائڈ کی طرف بھی آتے ہیں اور ان کو بھی جو سینئر سٹیزن تھے اور ان کے ساتھ بھی دیکھیں، ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں، تو ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوگی نا کہ ان کو کیا فیس کرنا پڑا. پہلے ہی وہ ایک سوسائٹی میں شیم اور باقی چیزوں کو اپنے اندر بھی تو اس چیز کو پتہ نہیں، آپ یہ کہیں کہ آنر کے لحاظ سے کہ عزت کے اوپر میرے نام آیا ہے، جو بھی وہ اس کو سمجھتے ہوں گے. لیکن ایک بندہ اگر ایک شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے ایز اے انڈیویجول دیکھیں تو اس کی ایک فیملی یونٹ دوبارہ سے تیار ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک حد تک تو انٹرفیئر کر سکتا ہے. ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے ہماری باؤنڈری کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹنس نہیں دی، بچی نے اپنا آپ یہ کہیں کہ ایک فیملی سسٹم کو سٹارٹ کر دیا، دوبارہ اس کی معافی تلافی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح سے اگر وہ نہیں بھی الاؤ کر رہے تھے تو اس چیز کے لیے اتنے پیشنیٹ ہو کے اتنے ایکسٹریم بیہیویئرس کہ آپ اپنا کوگنیٹیولی اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ نیکسٹ پرسن جو ہے اس کے لیے ہم نے کوئی بہت ہی آپ یہ کہیں کرمنل جو سائیکالوجی ہے وہ بھی ایک ٹوٹلی آپ یہ کہیں کہ سیپریٹ ایریا ہے کہ آپ کوگنیٹیولی ہی اس چیز کے لیے اس طرح کے تھنکنگ پیٹرن پہ اتر آئیں کہ آپ نے اس چیز کے لیے پورا پلان کر لیا. اوبویسلی اس طرح کی سٹوریز یا کوئی نہ کوئی ذہن میں چیز چل رہی ہوگی. کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا فیملی یونٹ بھی جو ہے یہ کوہیسو نہیں تھا، کیونکہ اس کی وائف جو ہیں اور جو باقی بچیاں ہیں ان لوگ وہ جو وائف ہے وہ ساتھ میں اب شامل ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ والا جو فیملی یونٹ تھا وہ ایک سیپریٹ فیملی یونٹ تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے تو اس چیز کو اوائڈ کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کمیونیکیشن کی حد تک، فون کی حد تک اگر خیر خیریت معلوم کرتے رہیں. انہوں نے بھی جان بوجھ کے وہاں پہ بار بار جو ہے وہ رخ ادھر کا رخ کیا اور الٹیمیٹلی پھر پلان کر کے اس شخص کا مرڈر کر دیا. اور اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کتنا کانفلکٹ ہوگا، کس طرح سے ان کو یہ چیز، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں، پھر میں یہی کہوں گی اس طرح سے کہ دیکھیں صحیح اور غلط کی پہچان جب انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی چیزوں کو ریوائیو نہیں کرتا ہے. ایک طرف سے دیکھیں ہم لوگ ابھی تو ہمیں یہ ہے کہ سوشل سائیکالوجی، کرمنل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے بات کرنی چاہیے. اگر ہم مطلب کلینکل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو ہم کوئی النس کہہ سکتے ہیں اس کو، ہم کوئی ڈرگ یوز، کوئی پرسنالٹی کا پارٹ کہہ سکتے ہیں. لوگ امپلسو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں برداشت نہیں رہ گئی ہے اور وہ فوراً جو ایک آپ یہ کہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. اب اس ٹائم پہ کیا کانفلکٹ ہوا، انہوں نے کس طرح سے اس کو پلان کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایز اے انڈیویجول جب ہم لوگ بھی اپنے آپ یہ کہیں کہ بے شک ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کریں یا پھر آپ یہ کہیں کہ جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کریں، تو ان کو ہمیشہ ایک پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ ایز اے انڈیویجول بھی ہماری باؤنڈری ہے. ایک میں ضرور یہاں پہ آج میسیج دینا چاہوں گی اور جس کو میں بہت پروموٹ بھی کرتی ہوں، اور چونکہ میڈیا جو ہے وہ ہماری وائس جو ہے وہ آگے تک لے کے جاتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی انٹرفیئرنس جو ہے ابھی تک ہم ایز اے انڈیویجول جب لوگوں کے نفسیاتی مسئلوں کو ڈیل کرتے ہیں، زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایز اے سنگل پرسن بھی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں سکھا پاتے اور خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ایز اے سیلف بھی ہماری باؤنڈری ہے اور ہمارے اوپر انفلوئنس ہے بہت ساری چیزوں کا. ٹھیک ہے نا، مطلب اب یہ نہیں ہو سکتا ایز اے کلیکٹیو کلچر بھی، اگر ہم فیصلہ آباد میں بھی رہ رہے ہیں تو ہمارے فیملی پیٹرنز ڈفرینٹ ہوں گے، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، اور ایز اے انڈیویجول ہماری کچھ سوچ ہے اور آپ یہ کہیں شخصیت ہے. اسی طرح سے پھر ہمارے جو فیملی کے ڈائنامکس ہیں اس کا بھی انفلوئنس ہے، اور پھر ہمارے فیملی ڈائنامکس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جس پروونس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی انفلوئنس ہے ہمارے پاس، اور پھر ہم جس کریڈ سے، جس ریلیجن سے، جتنا بھی ہم ان چیزوں سے خود کو آزاد کرنا چاہیں تو ہم ان کو فالو ضرور کر رہے ہوتے ہیں کلچرلی. تو ایک باؤنڈری جو ہے، ایک طرف سے ہم ماڈرنزم کی طرف ہیں اور ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، لیکن سوچ ابھی بھی بچے جو ہیں وہ پھر سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ہر چیز جو ہے وہ انڈیویجولی فالو کی جاتی ہے. ایز اے انڈیویجول آپ ایڈولسنس میں انٹر ہوئے ہیں، یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ. ہمارے یہاں پھر یہ ہے کہ جی پیرنٹس کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کا ویلیو سسٹم یہ ہے تو ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کو یہی نہیں بتا پاتے ہیں کہ ہماری لائف اسکل سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہیں. اگر ہم 12-13 سال کے ہو گئے ہیں تو ہم تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں بتا پاتے ہیں کہ آپ نے اپنا بٹن خود سے کیسے لگانا ہے.
ہیں دے آر آلویز ڈپینڈنٹ. تو دیکھیں ایز اے انڈیویجول موریلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, برداشت کے پوائنٹ آف ویو سے, ایموشنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہماری سیلف باؤنڈریز کیا ہیں, اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بھی پیدا کیا, سیپریٹ پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور سیپریٹلی اس کے کچھ رائٹس ہیں. ہم دنیا میں آئے بھی اکیلے ہیں اور اس دنیا سے ہم نے جانا بھی اکیلے ہیں. ہاں ہم ایک فیملی یونٹ میں آئے, ہم بینگ مسلم پیدا ہوئے, ہم ایک آپ یہ کہیں کہ ایک کلچر کی پروڈکٹ ہیں. یہ چیزیں ہم نے لرن کی ہیں, اور اس کو لرن کرتے ہوئے ہمیں تعلیمی لحاظ سے بھی اور سوچتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ اپنی کوگنیٹیو کیپیسٹی جو ہے, اپنے سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے. اور باؤنڈریز کو اگر ہم کبھی کراس نہ کریں اور دوسرے بندے کو یہ ہونے کا اس چیز کا مارجن دیا جائے کہ وہ الگ پیدا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا میسج دیا ہے کہ دیکھیں ہم جینڈر وائز تو آپ یہ دیکھیں میل فیمیل ہیں, لیکن شکل و صورت میں آنکھیں, ناک, منہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری ریزیمبلنس ہو سکتی ہے, ہم ایک جیسے نہیں ہیں. حدود و قیود کا تعین جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ضروری. ناظرین کرام, ڈاکٹر مسز سمرین افضل کی گفتگو آپ نے سنی اور بہت خوبصورت میسج تھا ان کا کہ ہمیں ذاتی حیثیت میں اپنی حدود و قیود کا تعین کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو شاید ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں, شاید ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.